اچھا سوال کیا آپ نے، یہ ذیلی کنبے کا کیا مسئلہ ہے؟ اصل میں کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ جو حکومت کی پالیسی ہے اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 2 کمرے ہوں یا کچن ہو، یا 1 کمرہ ہو یا کچن ہو۔ جو ہی وہ سروے ٹیم آئی انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کچھ ہمارے جو لیڈران ہیں ان سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں لے گیا، اپنی برادری کے کیس لکھوا دیے، دوسرے نے اپنی برادری کے کیس لکھا دیے، تیسرے نے اپنی برادری کے کیس لکھا دیے۔ یوں کرتے 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 جب برادری ازم کی بیس پر ہمارے کیس مکمل ہمارے لیڈران نے لکھوا دیے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے لکھوانے والے کو نہیں تھے، کوئی لیڈر ان کا ساتھ نہیں تھا۔ یہ جو ذیلی کنبے کے اندر لوگ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی لکھوانے والا نہیں تھا، وہ بیچارے ہوا میں رہ گئے اور یہ منصوبہ مکمل بھی ہو گیا۔ اب کسی کو کوئی پتہ نہیں پروجیکٹ کیا ہے۔ الحمدللہ میں نے وہ سارا جو معاہدہ ہوا تھا حکومت پاکستان، وابڈا اور اے جے کے حکومت کے درمیان، وہ سارا میں نے پڑھا ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے۔ اس منصوبے کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 2 کمرے کچن یا 1 کمرہ کچن، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ انہوں نے سروے ٹیموں نے کوئی ملی بھگت کر کے اپنی طرف سے یہ پالیسیاں بنا لی 2 کمرے کچن والی، پھر کچھ عرصے کے بعد 1 کمرہ کچن کی پالیسی لانچ کر دی۔ لیکن جو پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی کمرے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اینی ہاؤس، کسی قسم کا گھر ہو، دیواریں گری ہوئی ہوں، چھت گرا ہوا ہو اور بالکل بسیدہ مکان ہو، کمرہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی حالت نہیں ہے، اس بندے کو بسایا جائے۔ اسٹرکچر، ایک بندے نے دیواریں کھڑی کی ہیں، چھت نہیں ڈال سکا، اس کو بھی آباد کیا جائے۔ اینی ہاؤس، اسٹرکچر، بلٹ آف پراپرٹی، زیر تعمیر مکان ہے، اس بندے کو بھی بسایا جائے۔ اور جو آخری بات اس منصوبے کے اندر ہے وہ ہے ہٹ، HUT، ہٹ۔ ہٹ کا معنی ہے جھونپڑی، یعنی کہ جس بندے کی ایک جھونپڑی ہے اس کو بھی بسایا جائے۔ ہوا یہ کہ ہمیں ان چکروں میں ڈال دیا گیا 2 کمرہ کچن، 1 کمرہ کچن، اس کا کیا وجہ، اس کا کچن نیا ہے، اس کا کمرہ نیا ہے، اس کا چھت نیا ہے۔ یہ وہ بکواس ہے کہ جو پتہ نہیں کہاں سے یہ لے کے آئے ہیں۔ یہ جو منصوبہ تھا یہ اتنا زبردست منصوبہ تھا، اگر جھونپڑی والے کو بسایا جاتا تو کوئی کنبہ باقی نہ رہتا، کوئی کنبہ باقی۔ یہ جو ذیلی کنبہ، کوئی ذیلی کنبے کا کیا ہے، کوئی تصور نہیں ذیلی کنبے کا۔ جس کی جھونپڑی ہے اس کو آباد کرنے کا حکم تھا۔ تو یہ آج بھی کسی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، 2 کمرہ کچن، 1 کمرہ کچن۔ تو یہ اصل حکومت کو چاہیے کہ وہ اس منصوبے کو دیکھے، اس پالیسی کو دیکھے۔ اس پالیسی میں کہ لکھا ہوا ہے کہ جھونپڑی والے کو بسایا جائے گا۔ تو جتنے یہ ذیلی کنبے والے ہیں یہ سب کمروں والے ہیں، ان کے 2 کمرے ہیں۔ کسی کا لکھا ہوا ہے چھت نیا ہے، کسی کا لکھا ہوا دیوار نہیں ہے، کسی کا لکھا ہوا ہے کہ کچن نیا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس کا منصوبے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو میں حکومت کے ذمہ داران سے کہتا ہوں، میں اپنی انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ اب یونیورسٹی کے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، سب تنظیمیں جمع ہو گئی ہیں۔ جب یہ راز کھلے گا کہ لاؤ جی پالیسی کیا ہے تو بتاؤ پھر تو تم کدھر بھاگو گے؟ تم منہ چھپاتے پھرو گے۔ پالیسی اور ہے اور کام اور ہوا ہے، پالیسی اور ہے، سروے اور ہوا ہے۔ پالیسی میں کہیں کمرے کا ذکر نہیں ہے، 1 کمرے کا ذکر بھی نہیں ہے پالیسی کے اندر۔ وہاں یہ ہے کہ جھونپڑی والے کو بسایا جائے۔ تو اسمبلی کے اندر بھی، اے جے کے اسمبلی کے اندر بھی PC 1 منظور ہو چکا ہے ذیلی کنبے کے لیے۔ تو غیر ضروری طور پر ان کہ 2007 میں سروے ہوا، آج 2025 ہے، آج تک ان لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ لوگ پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، 4 سال سے لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں، کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اب جو لوگ گٹھے ہو گئے ہیں، مجھے ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ تمام تنظیمیں مہاجرین کی جمع ہو گئی ہیں اور انہیں سمجھ آ گئی اصل منصوبہ کیا ہے۔ جب یہ اصل منصوبہ لے کر چوک میں آئیں گے، سڑک پہ آئیں گے، آپ کے آفس کے سامنے آئیں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آج تک تم لوگوں نے انہیں اندھیرے میں رکھا، تو یہ لوگ سادگی میں مار کھا گئے ہیں۔ تو میں انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں، حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ فوری طور پر، بہت دیر ہو چکی ہے، 10 مرلے نہیں، اب 1 کنال ان لوگوں کو الاٹ کیے جائیں، اور ان لوگوں نے جو 4 سے دھرنا دیے ہوئے ہیں ان لوگوں کو ڈبل معاوضہ دیا جائے کہ ان لوگوں نے تمہیں جگایا ہے اور تم نے اپنے فرائض سے غفلت کا ارتکاب کیا ہے، تو تمہیں اپنی آخرت کو تباہ کیے، لوگ تمہیں بچا رہے ہیں آخرت کے عذاب سے کہ لوگوں انصاف کرو۔ تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا منگلا ڈیم کا،
इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, लोगों की आबादी कब्रें पानी में आ गई हैं, तो इनको रिलीफ मिलना चाहिए था। और मुआहदे के अंदर रिलीफ का हुक्म दिया गया था कि हमदर्दाना रवैया अख्तियार किया जाए, लेकिन हमदर्दाना रवैया जो है वो हमारे सामने है। तो बिल्कुल अब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। फौरी तौर पर ज़ैली कुंबे वालों को प्लाट दिए जाएं और उनको डबल मुआवजा दिया जाए कि वहाँ 2007 में सर्वे हुआ था, आज 2025 है, आज के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए। तो हालात की निजात को समझें, तो मेरी इन बातों पे अमल करें, ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। हालात मुझे इंतहाई ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। तो ये लोग बहुत मुखलिस लोग हैं। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी तो थाने वाले ने कहा जी वॉलंटियर लोग हमें अपना नाम लिखाएं, तो न्यू सिटी के सब नौजवान अपना नाम लिखाए थे, चाहे थाना न्यू सिटी वालों से पूछ लें। तो ये मुहब्बे वतन लोग हैं, इनकी कदर करें। तो जो गलतियाँ हुई हैं माफ़ी मांगें लोगों से जाकर, हमसे देर हो गई है, कुछ टेक्निकल ख़राबियाँ थी, कोई बहाना बना के लोगों से माफ़ी मांगी जाए। तो फौरी तौर पर इन लोगों को मुआवजे भी दिए जाएँ, प्लाट दिए जाएँ। फी मानी।